بر محمد وآل محمد صلوات. قبلہ اجازت. اجازت مولانا اجازت. بر محمد وآل محمد صلوات. اوپر سے خواتین کو اگر آواز نہیں آ کہ مجلس کی جا رہی تو میں مائک اوپر بھیج دوں ورنہ آپ لوگ سن لیں مجلس کو. چار مصرے. اے اپنا مقصد تخلیق ہی عزائے حسین ہے. اپنا مقصد تخلیق ہی عزائے حسین. نہ زندگی کی زمانہ سنبھال کر رکھنا یہ مشق اور یہ علم اور یہ عزا خانے حسین کی ہے امانت سنبھال کر رکھنا. عباس صاحب غلامان علی کا تعارف کرا دوں آپ سے. کہیں پر بھی رہیں ہم تو بڑی عظمت سے رہتے ہیں. کہیں پر بھی رہیں ہم تو بڑی عظمت سے رہتے ہیں. خدا کا شکر ہے ہم شان سے رفعت سے رہتے ہیں. علی کا ہے کرم ان کی عطا ہے سرفرازی ہے.
کہ جرسی میں غلامان علی عزت سے رہتے ہیں، کہ جرسی میں سلام کے چند اشعار۔ اگر سبت نبی کا آخری سجدہ نہیں ہوتا، اگر سبت نبی کا آخری سجدہ نہیں ہوتا، یہ سچ ہے دین کا سر اس قدر اونچا نہیں ہوتا، یہ سر ہے دین کا سر اس قدر اونچا نہیں ہوتا، نگاہ معرفت سے پوچھئے راز حقیقت کو، کہیں ہوتا ہے پردہ کہیں پردہ نہیں ہوتا، اگر سبت نبی کا آخری سجدہ نہیں ہوتا، اگر سبت نبی کا آخری۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، سلام کے 4-5 اشعار ہوتے ہیں، مگر میں نے وعدہ کیا کہ 9 بجے مولانا کو بٹھا لوں گا تو 5 منٹ کی مرثیہ بھی پڑھوں گا، اور اچھا 9:30 بجے، سوری 9:30 بجے، تو اس لیے اپنی وقت کی پابندی کروں گا تاکہ مولانا کو 9:30 بجے ممبر مل جائے، اور باقی یہ سلام جو ہے بہت اچھا ہے، انشاءاللہ کسی دوسری مجلس میں پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ کی مناسبت سے جو مرثیہ ہے اس میں سے اگر میں اس وقت اشعار کاٹوں گا تو صحیح نہیں ہوگا، پورا حق نہیں ادا ہو سکے گا، اس لیے جناب صغرا کے بیان سے میں 5 سے بند کر حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں، ارے نانی سے کہا مرتی ہوں دوری پدر میں، عاشور کی بھی عید نہ ہوے گی میرے گھر، ارے عاشور کی بھی نیند نہ ہوگی میرے گھر، کیا جانتی تھی ایسے بچھڑ جائیں گے باپ، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، ارے کیوں نانی رجب
تھا کہ صدا رہتے سفر کو پورے 6 مہینے ہوئے دوریے پیدر حج کر کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر پھر قبلہ و کعبہ گئے کعبے سے کدھر کو پھر قبلہ و کعبہ گئے کعبے سے کدھر زہرا کا قمر سوئے مدینہ نہیں آیا اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا پیدا ہوئے اصغر تو پیام اجلا افسوس کے جھولے میں بہر نے نہ جھلا ارے بھیا کو نہ جی بھر کے گلے سے بھی لگا بچھڑے تو کبھی خواب میں بھی منہ نہ دکھا ارے بچھڑے تو کبھی خواب میں بھی منہ نہ دکھا داخل شہدیاں بھی نہ گھر میں ہوئے نانی اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نا اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نا گرمی سے کنویں خشک ہوئے جاتے ہیں نانی پوچھے کوئی پردیسیوں سے تشنا دہاں وہ بولی میں ڈرتی ہوں یہ کہتے ہوئے نا جھیلوں کا نہ سوکھا ہو کہیں راہ میں پانی جھیلوں کا نہ سوکھا ہو کہیں راہ میں پانی فاقے کو جو پوچھو تو یہ عرصے شہدی ہے بابا کو میرے پیاس کے برداشت نہیں بابا کو میرے پیاس کی برداشت نہیں رے بابا پہ کٹے خیر سے یا رب یہ مہینے اس خدشے سے ہر وقت پھٹا جاتا ہے سینہ بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں ہے کین حضرت سے لڑائی کا کہیں ہونا قرین حضرت سے لڑائی کا کہیں ہونا قرین کوفے کی طرف جو ہوا آتی ہے نانی سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نا سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی بر محمد و آل محمد صلوات آپ حضرات سے تعارف کرانا مقصود نہیں ہے اس لیے آپ سب جانتے ہیں وہ لوگ جو اس وقت زوم پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ ہم نے آج جو مجلس شروع کر رہے ہیں اس رضاخانی کی پہلی مجلس ہے اور اسی مطابقت سے یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے میں ممنون ہوں حسین والجی صاحب کا ورنہ جو کہ مینیسوٹا سے تشریف لائے ہیں اور آج آپ کے سامنے پورے 10 دن کی 12 دن کی جو مجالس وہ سے خطاب کریں گے موضوع ان کے پاس سے انتخاب کر چکے ہیں انشاءاللہ آپ حضور محظوظ ہوں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح سے آج میں نے ٹائم سیٹ کر دیا ہے کہ نماز کے فوراً بعد مولانا 9:30 بجے ممبر پہ بیٹھیں گے اور نماز کا وقت پیچھے ہوتا جائے گا ہماری مخصوص خانی کو تھوڑا سا ٹائم ملتا جائے گا ورنہ انشاءاللہ آپ حضرات سے محظوظ ہوں گے بر محمد و آل محمد صلی برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی
One more salawat in the name of our 12th Imam, Imam Sahibul Asri wal Zaman. چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں سر ہتھیلی پہ رکھ کر چلے ہیں حشر میں آب کوثر پلانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا ایک سجدہ میں ایسا کروں گا جس کو محشر میں پورا کروں گا سر قیامت کے دن ہے اٹھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا بر محمد وآل محمد صلوات One Surah Fatiha for all of our marhumeens. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد روحي وجسمي وارواح العالمين لك الفداء يا ابن رسول الله ثم السلام عليكم يا أهل الأزاي الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. First and foremost, I want to thank Ehtisam Bhai Naqvi, Mohsin Bhai, Sultan Bhai, all those who have been involved in trying to make my stay very comfortable here. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity to be able to be with you for the next 12 nights, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept this adha of ours. It is so important that we recognize the importance of the event of Karbala. If we come here and traditionally we sit and we listen to a Majlis of the adha and the Marsiya Khans and the Noha Khans, and then we go home, 12 days go by and nothing changes, then we have done nothing for us. Because we are not coming here, this is one of the finest universities in the world. We come here so that we gain some knowledge. And then we go back home for the next 10 days and talk about it. I want you to have a talk with your family members. To be able to talk to them and say, what did I as an individual gained every night from these majalises? And what are some of the lessons we can learn from Karbala that myself and yourself, we can implement that in our lives? We are not talking about implementing everything. We can't. But if we can take one thing away and we say that this is something I can implement in my life, then that hal min nasirin yansuruna that Imam Hussein said on the day of Ashur, you are saying labbaik, labbaik ya Hussein. That's why it's important. It's important for this next generation of our youngsters to be able to understand what transpired. What should I learn from this aspect of it? So that my parents can be happy that truly my son did gain some knowledge. And if you do that, my brothers and sisters in Islam, then every expense you spend to come here is worth it. To change the life of someone is so very important for us. That's why the message of Karbala is extremely important for us. This surah that I recited, Surah Al-Asr, is known as the surah of the time. We say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal-Asr, time. Innal insana lafi khusr. Imagine, try to comprehend
this particular surah, and in the next 12 nights, you will definitely gain something out of this surah that will become part of your ongoing recitations. That we say time, innal insana lafi khusr, that man is at loss. So there is time and there is man is at loss. Illa alladhina amanu wa amalu salihat. Who are the successful ones? Because there is time and there is a man at loss. Except, the surah says, except those who have faith and who do good deeds, and then they practice truth and they practice patience. This entire surah's concept is in Karbala and beautifully portrayed by Imam Hussein alayhi salam. So we will focus on that. Time is of an essence. We cannot ignore time. Because every wajibat Allah subhanahu wa ta'ala has established, has been established with time. I cannot say that I will do namaz asr at Fajr. I cannot do that. Just think, the whole concept is around time. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that your Fajr namaz is qaza at this time. I cannot say waking up and say, you know what, I will do a niyyah that I have prayed my namaz on time. You cannot. What is there is there. The moment it's qaza, it's gone. Now you do have to fulfill. Allah says no. It cannot be that you ignore the salat. The salat has to be fulfilled. I'm talking about myself. What happens to me during the time of Fajr, especially in summertime now, when the time is so early? What happens? I keep my alarm, and of course, me and my wife, we established this alarm that as soon as the alarm will go on, we will get up to do the prayers. Doesn't happen because there's a snooze button there. I hit the snooze button and go back to sleep. Another 5 minutes, another 10 minutes. And it keeps on going and going and going, just like that battery, ever ready? Keeps on going, going, going. Until it's 10 minutes before qada, and I get up and now I want to pray my salat. Because I don't want to make it qada. Ada is another thing, but I don't want to make it qada. You see, everything is based on time. Zuhrain, Maghribain is based on time. If I want to go to Hajj for my wajib Hajj, I cannot say that I'll go in the month of Shawwal. I cannot say that. It has to be done when it is required for us to do it. Therefore, time is of an essence, right? COVID. What did COVID do to me and you and to all of us? What did it do? The biggest lesson, I feel, in my own opinion, the biggest lesson it taught us, it was for the day of Qiyamah. What happened to us? We became extremely selfish. We were fearing. We had this fear. If I had COVID,
My wife told me to go in the basement because we have basements in the Midwest. She told me, go in the basement for 2 weeks, don't even come upstairs, because we don't want to be suffering from COVID either. This is Qiyamah, my brothers and sisters. In our lifetime, Allah subhanahu wa ta'ala is waking me and you up. That wake up. And how quickly have we forgotten COVID? Before you know, it will be all gone. It will be history, and I will say and sit back and say, you know, there was COVID, and this was a pandemic, and this is what happened. Even when my daughters would even come to bring some food at home, what was happening? They would leave the food at the door and say, pick it up yourself. We're not coming inside because we don't want to be hit with COVID either. This is how sad the situation was around the world. We lost so many friends and relatives during this pandemic. There were those who were buried without ghusl. Imagine. They were buried immediately. Depending on which country they were living in, they were buried immediately. They did not have the benefit of getting ghusl. What do you think goes through the minds of all these people who have lost their relatives and friends? That is why I say, particularly to the young generation, old generation, but young generation, that one of the important things you can implement in your life based on time is to say your prayers on time at home. Nobody is going to come and tell you, but I'm telling you that one thing I should establish for myself. If I'm at work, it's all different things, but I'm talking about being at home. And we were all at home. We were not going anywhere. One of the most important things that helps with our risk of what we go to earn is making sure that I perform my salat on time. Jama'at is different when you come to the mosque and everything and how it has been established or set up. But the important thing is I have the liberty to pray my salat on time at home. I should do it. If I, as an adult, take the time to do it, tomorrow my children will do the same thing. Otherwise, we will sit here and we'll cry. You know, Mawla Kainat Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He has said that the heart of a young child is like a soft clay. Very soft clay. Whatever I can write on that clay will remain for the rest of his life in my child's heart. But if I start to carve that, and he or she is 15 years of age, and I say, Baba, tu namaz kyun nahi padhta? It's too late. It becomes too late. That is one thing that as Allah subhanahu wa ta'ala is saying about wal asr innal insana lafi khusr. That man is at loss. The time for me to die is we all know. None of us here. We can live in one jama'at. We can live in one community. But when we go into the qabr, we'll be on our own. It'll disconnect everything. We'll disconnect. Therefore, it is so important for us to understand that we are only given one chance in life. जिंदगी में एक ही मौका मिलेगा, एक ही. जान दी हुई उसी की थी. हक तो यह है कि हक अदा न हुआ.
You understand? We will have one chance, and this is the chance that Imam Hussein alayhi salam yearly reminds us in this ashra, that you only have one chance. You don't have a second chance. There is no second chance. And that chance that Allah is giving us, we should make sure that we have the best quality of life. Not quantity. Don't pray for quantity. Pray for quality of life. That, Ya Allah, give me the best quality of life. That I'm not dependent on anybody except you, Ya Allah. I'm dependent on you. I don't want to be dependent on anyone else, because it is very, very difficult, my brothers and sisters in Islam. Today, we are facing very difficult moment because we are living longer. My parents and all those who passed away, if you look at their lifespan, was 65, 62. You go to the graveyards in Pakistan, or you go into the graveyards in Africa, what do you think is the situation there? The graveyard shows you what happened to the community. It is the sign that reminds me and you that, listen, I go to this graveyard, but I see most people died at the age of 60, 65, and they're gone. But today we are living longer, either through pills or whatever that may be. But we are living longer than we ever did. And what's the issue? Alzheimer's, dementia. All these things are now behind us, ready to grab us at any time. Therefore, you will only get one chance in life, and make sure you realize that and do the best you can. Sheikh Murtaza Tabrisi, a very well-known scholar. Look at his life, Sheikh Murtaza Tabrisi. He was an alim and a very well-known person, and he dies. When he dies, people thought that he was dead, but he had never died. But in those days, there were no such things as to establish that person has died. Because we are also very quick in trying to bury somebody that has died. Very quick, right? There's nobody faster than us, our communities. And so what happened? They went and buried him. He opened his eyes. When did he open his eyes? When the plank of wood was being placed in the qabr. In our countries, not here, but in our countries, we put a plank of wood, pieces of wood to bury somebody. When the pieces of wood came onto his head, he looked up and he realized that he's being buried. So he tells Allah subhanahu wa ta'ala in that moment, he says, Ya Allah, if you give me one chance only, because these people are going to kill me now. They'll bury me alive. If you give me one chance, I will do something that you will be very proud of me. Give me that one chance. Give me. He's a scholar. But he's asking at that moment that give me this one chance. In those times, there were people that were known as kafan chor. Right? You'd be surprised how many of them are still alive. See, you go to Paris. I went to Paris. And in Paris, when the mayyat is brought for namaz-e-janaza, the government officials come there. They come with staple guns. They wait there. Soon as you finished your salat, they will seal that top of that
thing. And you said, why are you doing this? He said, because people do steal from those who are dead. You see, it happens even till today. But imagine that this guy was a kafan chor and he started to dig that qabr. And as he kept on digging the qabr, suddenly Sheikh Murtaza Tabrisi opened his eyes. And guess what happened to the thief? He went in and Murtaza Tabrisi came out. Right? So he comes out, he came out, and then he wrote a book called Majma'ul Bayan. Ask any scholar who comes from Qum or he comes from Najaf. One thing he has to learn is from this book called Majma'ul Bayan. He wrote that. Why? Because God gave him that one opportunity, one chance. In Surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala talks about us. And look at how beautifully he talks about. He says that there is an ocean out there. Ocean. On that is one of these American big ships. When you go and look at the calmness of the ocean and there is a ship on it, what happens? The ship looks bigger. You don't focus on the ocean. You focus on the ship itself. You say, wow, how big is that ship? Right? But the moment there is a storm on the ocean, and you see the turbulence happening in the ship, what happens? You say, wow, look at that power of that water. The ship is nothing in comparison to the water that it's sitting on. Allah subhanahu wa ta'ala says, all of you have traveled by air. All of you have, inshallah. If you haven't, you will travel. But what happens to us when there's a turbulence on the plane? And a real turbulence. You have your family there, everybody is holding on to that chair. And what do you think we are doing at that time? We're saying, Ya Allah, bring me alive on the floor again. Ya Allah, I will do this, and Ya Allah. When there's a severe turbulence, it happens to everybody. And the turbulence shakes you so much. But Allah says in the Holy Quran that the moment I land you on the land, you will forget me. You will forget what you said to me. He says in the Quran that on that ship, you were there and with the turbulence. But now that I gave you that beach and you got off on that beach, you forget. What did I discuss? He gave you another life, but you forgot about it. So therefore, it's very, very important that we realize that how important it is for me to realize that I only have one chance of making the best of it. If I'm with my spouse, I only have that one chance to be with her. God knows what will happen in the next world. But in this world, I have control. I have that one chance. Why should I not make the best of it? To be able to be with those whom I love. Allah subhanahu wa ta'ala said, look at the relationships that we establish. When we come to this kind of gatherings, we are establishing a relationship. Don't ever think that, no, this has brought us together than at any other time. It is this university of Abu Abdullah al-Hussein. यही चीज है जो हमको करीब ले आती है. And I understand some of you are Gujarati speaking. MashaAllah, that's also good.
And if you're Kutchi speaking, I will use Kutchi as well. Anki Kutchi ache ke na ache, muke ache thi. તમને ગુજરાતી આવડે કે ના આવડે હવે, પણ તમને થોડુંક સાંભળવું પડશે ગુજરાતીમાં પણ. But this is what is transpired. And this is the biggest, one of the biggest lessons that we learn. Abu Abdullah al-Hussein leaves Medina with his family. But before he leaves, he goes to the gravesite of his grandfather. He had a candle in his hand. In the middle of the night, he enters and he goes near the gravesite of his grandfather. And he said, Nana, I have come here to say farewell to you. I'm leaving for good. I'm leaving Medina for good now. I've come to bid farewell to you. He kisses the grave and then he goes to the gravesite of his mother, Janabe Fatima Zahra. Even in your lifetime, don't ever forget the graves of your parents. You know, one of the best places that I can go and relieve myself from all the difficulties and stress is to go to the grave of my parents and sit there and talk to my parents. Don't ever think they're gone. They're there. And therefore, Imam comes near the grave of his mother and he says, Amma, I'm leaving. I'm going. And he leaves Medina. But look at the way he prepares. Everybody was there. He selected the people he wanted to be with him for various reasons. And he selected his family members. And as he selected everybody, he told Hazrat Abu Fazl Abbas, he said, Abbas, prepare the caravan so that we can leave Medina. And they all started to prepare. And they were all getting ready. Everybody was wondering if my name is on the list of Abu Abdullah al-Hussein. Even that Fatima Sughra, hardly 8 years of age. She wasn't feeling well. She was not in the well, in her health was not that good. So Imam Hussein goes to Janabe Fatima Sughra and says, Fatima, you know what? I kept your name behind my mother. She was known as Sabira, somebody who was patient. I want you to be patient. I want you to stay behind. I want you to be with Salama and al-Baneen. Stay with them. And it was very difficult. Very difficult. मैं आपको क्या कहूं, ये एक सोचने की बात है कि एक बाप खुदा हाफिज कर रहा है अपने बच्चों को. ये कोई आसान चीज नहीं है. इमाम ने बच्चों को खुदा हाफिज किया, लेकिन जब एक जमात हुई, at that moment, Imam Hussein alayhi salam is witnessing what is going on. And now Imam says that Ali Asghar will also join. And Janab Fatima Sughra says, Baba, Ali Asghar is so young, he's only a few days of age. Why you're taking him as well? अरे बाबा जान, मुझे इसका सहारा था कि अली असगर होंगे तो मुझे एक सहारा मिलेगा, लेकिन नहीं. इमाम हुसैन ने बच्चे को उठाया, कुछ कहा कान में और बच्चा उन्हीं के पास रह गया.
اور امام نکلتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ امام نے خدا حافظ کر لیا تو جب امام باہر نکلے اور فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کیا، لیکن ایک مقام پر حسین نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹی کا آخری اپنی بیٹی کا منہ دیکھا اور کہا خدا حافظ. تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلے اور کوئی نظر نہ آیا تو حسین بیٹھ کر رونے لگے اور کہتے تھے اے فاطمہ صغرا، اے فاطمہ صغرا، خدا حافظ. ارے ایک ماں نے جناب رباب نے بیٹی کو وہاں رکھ دیا اور یہ سب مکے کی طرف روانہ ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسين، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. إلهي توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ماتم حسین. یا حسین 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 آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام. آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا
آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام 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 زندگی کو وقف کر دو کربلا والوں کے نام آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا زندگی کو وقف کر دو کربلا والوں کے نام آ گئے ماہ محرم اہتمام آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام جب کبھی پانی پیو تو یاد رکھنا شاہ کو اے عزاداروں کبھی مت بھولنا اس ماہ کو گھر جناب سیدہ کا لٹ گیا ہے تمام آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام مومنوں یہ روز ہیں آنسو بہانے کے لیے ذکر شاہ کربلا سب کو سنانے کے لیے ہم سے ملنے آ رہی ہے دختر خیر الانام آ گئے ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام ہے عزاداروں کے دل میں کربلا کی آرزو بچھ گیا فرش ازار ہے اداسی چار سو آ رہی ہے ہر گھڑی دل سے صدا ہے امام آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام ریت کے ٹیلے سے دیکھا زینب دلگیر نے کاٹ ڈالا بھائی کا سر شمر کی شمشیر نے صبر پہ زینب کے ہائے بھیجتا ہوں میں سلام آیا ماہ محرم اکبر و قاسم علی اصغر علمدار وفا آ گئی زینب پہ غربت کوئی نہ باقی رہا سر سے چادر بیبیوں کے چھینتے ہیں اہل شام آ گیا ہے محرم آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا
رو رہی ہیں جس کی غربت پہ جناب سیدہ، ہائے اس لاچار و بے کس کا کرو ماتم بپا، زندگی بھر ہے جو کہتا رہا بس شام شام، آ ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام، آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام، زندگی کو وقف کر دو کربلا والوں کے نام، آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام، آ گیا ماہ محرم ہو عزا کا اہتمام، یا حسین یا حسین ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، شہید جفا میرے مسافر حسین، دشت میں لوٹا گیا، دشت میں لوٹا گیا میرے مسافر حسین، شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، تو نے خدا کے لیے تیغوں میں سجدے کیے، تو نے خدا کے لیے تیغوں میں سجدے کیے، کر دیا وعدہ وفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ظالموں نے نہ کیا پاس نبی و خدا، ظالموں نے نہ کیا پاس نبی و خدا، کیسا غضب ہو گیا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، سامنے مارے گئے بھائی بھتیجے سبھی، سامنے مارے گئے بھائی بھتیجے سبھی، تیرا کوئی نہ رہا میرے مسافر حسین، جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، نو کے سینہ پہ اٹھا تن سے جدا ہو کے سر، نو کے سینہ پہ اٹھا تن سے جدا ہو کے سر، دشت میں لاشا رہا میرے مسافر حسین، ہائے شہید
جفا میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا میرے مسافر قیدی بنے شام کو تیرے حرم چل دیے قیدی بنے شام کو تیرے حرم چل دیے تیرا محافظ خدا میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین ہائے شہید وفا میرے مسافر حسین جفا میرے مسافر حسین یا 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 حسین چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے بدلی میں چلا جا ہر زہرا کے لٹنے کے خبر تو نہیں سنائے تجھے دیکھ کے روتے ہیں محرم میں خدائے 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند
محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند بسم اللہ گر زہرا کے لٹنے کے خبر تو نے سنائے گر کے روتی ہے محرم خدائے 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 اے چاند بسم اللہ او بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتے روز یہ نانا کو رو رو کے کہتے اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا میں جاؤں دریا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے چلا جا او بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتے ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتے اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا یا حسین 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 چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور صفا کی کھڑکیاں حسین 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 قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان لال میں کہاں میری صحرا کہاں یا حسین 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 محمد السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء
في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أحسن الله لك الأزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أحسن الله لك الأزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن، أحسن الله لك الأزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس وأختك زينب كلثوم وبنتك سكينة وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن أكيل وهاني ابن أروى وحبيب ابن مظاهر والحر شهيد الرياعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد الباقر. السلام عليك يا جعفر الصادق. السلام عليك يا موسى الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد التقي الجواد. السلام عليك يا علي النكي. السلام عليك يا حسن الأصخري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسخر الله مخرجك ورزقني الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات. الله